ایک مقدس یادگاری۔ جب ہم عشاء ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں مسیح کے بدن کے تمام اعضاء کے لیے گہری دیکھ بھال اور فکر مندی کی عکاسی کرنی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول پورے نئے عہد نامے میں مسیحیت کے مقدس واقعات میں سے لیا گیا ہے، اور کرنتھس کے رہنے والے اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پولوس کو اس سے نمٹنا پڑا۔ تو ہم 11ویں باب کی 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جسے میں نے سنجیدہ تقسیم کا نام دیا، لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے پہلے پولوس نے کہا میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان چیزوں کے لیے ان کی تعریف کی جو کچھ وہ اس کی دی گئی ہدایات کے مطابق کر رہے تھے، لیکن اس مثال میں اس نے کہا میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے اب یہ اہم ہے، اب وہ ایمانداروں کے اکٹھے ہو کر عبادت میں خاص کھانا کھانے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں۔ اب وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اس نے ان کے تفرقوں کے بارے میں سنا ہے، اس نے خط کی ابتدا ہی ایسے کی، مگر وہ اس خداوند کے فسح نامی مقدس وقت کے دوران ہونے والے سنگین تفرقوں کی بات کر رہا ہے۔ اب پولس خاص طور پر کہتا ہے کہ وہ ان کے رویوں کے متعلق بہت زیادہ ناخوش اور فکر مند ہے۔ تو وہ کہتا ہے پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو یہ خداوند کا فسح ہے، یہ خداوند کا فسح نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کھانا لاتے ہیں اور خود ہی کھا لیتے ہیں، اور شاید خود کو بہترین ممکنہ خوراک سے بھر لیتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو آتے ہیں اور انہیں کھانا نہیں ملتا، اور وہ کہتا ہے اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ نشہ ہو جانے کی بات کرتا ہے تو وہ مدہوش ہونے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دیکھا جائے تو تم اس کھانے سے مدہوش ہو رہے ہو۔ بت پرستوں کے مندروں میں کیا ہوتا تھا؟ جب وہ اپنا مذہبی کھانا کھاتے تھے وہ کھانا ٹھونس لیتے تھے، وہ کھاؤ تھے، وہ بہت شراب نوشی کرتے تھے اور نشے میں دھت رہتے تھے، اور وہ کلیسیا میں بھی ایسا ہی کر رہے تھے۔ اس طرح بت پرستی مسیحت میں داخل ہو گئی، وہ مسیحت جس کی وہ پیروی کر رہے تھے اور ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں؟ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اکٹھا کھانا کھانا اور خدا کی عبادت کرنا غلط ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ خداوند کی کلیسیا کو ناچیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ کچھ تھے جو کھانے کے لیے بہت کچھ لاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں سے بانٹ بھی نہیں رہے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک مذہبی کھانا تھا جو ان کے ماضی کی بت پرست رسومات کی عکاسی کر رہا تھا، اور پولس کہتا ہے یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا۔ یہ کرنتھس کی کلیسیا کے شاید سب سے سنگین مسائل میں سے ایک ہے جسے پولس کو نمٹنا پڑا۔ اس کا تصور کرنا مشکل ہے کہ کیا ہو رہا تھا۔ اب ضروری نہیں کہ تمام کرنتھیوں کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ وہ گھریلو کلیسیاؤں میں ملتے تھے۔ اب کچھ ایسی گھریلو کلیسیاں بھی ہوں گی جو اس پر فخر کر رہے ہوں گے کہ وہ ایسا کر رہے تھے۔ شاید کچھ ایسے نہیں ہوں گے، شاید کچھ ایسے تھے جو خدا کی عزت کرتے تھے، جیسے کہ ایک ایسی گھریلو کلیسیاں تھیں جو برے کاموں میں فخر کر رہے تھے۔ ایسا تو بت پرست بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ایسا کرنتھس میں ہر کسی کے ساتھ ہو رہا تھا۔
ایسا مختلف جگہوں پر ہو رہا ہوگا، بہت سی گھریلو کلیسیاؤں میں، مگر پولوس نے یہاں کیا کرنا ہے؟ انہیں اشاعۂ ربانی کے بارے میں تعلیم دینی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ وہ کیوں آپس میں مل رہے تھے؟ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ خداوند کی یادگاری میں ایسا نہیں کر رہے تھے۔ وہ پھر آیت 25 میں کہتا ہے، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اب یاد رکھیں، یہ الفاظ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا، یہ اس آخری کھانے کی طرف لے جاتا ہے جو یسوع نے اپنی موت سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ وہ سب بالا خانہ میں جمع تھے اور یہ فسح واپس اس کھانے کی طرف لے جاتا ہے جو مصر میں کھایا گیا۔ جب خدا مصر سے گزرا اور جن کے دروازوں کی چوکھٹ پر خون تھا، ان کے علاوہ سب کے پہلوٹے ہلاک کر دیے، اور جب یہ ہو رہا تھا تو وہ فسح کے برے کا گوشت کھا رہے تھے اور ایک ساتھ روٹی کھا رہے تھے، اور یہ اس کی بہت اہم بنیاد تھی جو یسوع مسیح کے ساتھ ہونے والا تھا، جب وہ دنیا کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہانے والا تھا۔ اور نتیجے میں جب وہ بالا خانہ میں تھا، اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ وہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، یہ ایک کھانا تھا، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ کرنتھس کے لوگ جو اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس کا مسیح کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ یا وہ اس قدر بگڑے ہوئے تھے؟ اب کیا ہوا جب کلیسیا کی پیدائش ہوئی؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ فسح کا کھانا جو ایک پیچیدہ کھانا تھا، وہ ایک سادہ اجتماعی کھانا بن گیا۔ اعمال 2 باب میں وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے اور گھر گھر جاتے تھے، اور جب وہ اس کھانے کا حصہ بن رہے تھے، وہ روٹی جو وہ کھا رہے تھے وہ توڑتے تھے، وہ خداوند کے بدن کو یاد کرتے تھے۔ وہ پیالہ جب پیتے تھے جو ان کے کھانے کا حصہ تھا، وہ مسیح کے بہائے ہوئے خون کو یاد کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کلیسیا کے ابتدائی دنوں میں وہ ہر بار کھانا کھاتے وقت وہ روٹی اور پیالے سے خداوند کو یاد کرتے تھے۔ اب ہم ایک ٹوکن والے کھانے پر گئے۔ کیا آپ نے سوچا ہم کمیونین سروس کو عشاء کیوں کہتے ہیں، جبکہ اس میں جوس کا ایک کپ اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے؟ ہم اسے عشاء ربانی کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ایک دور میں وہ کھانا ہوتا تھا۔ کلیسیا کے ابتدائی دنوں میں یہ ایک کھانا تھا، مگر ایک وقت میں انہیں ظلم و ستم کی وجہ سے ٹوکن والے کھانے پر جانا پڑا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ روٹی یا پیالہ کتنا بڑا ہے، خاص چیز اس کے معنی ہے۔ مگر یہاں کرنتھس کی کلیسیا میں، جہاں وہ بت پرستی کے کھانوں کے عادی تھے، جہاں وہ بتوں کی نظر ہوا گوشت کھاتے تھے، وہ میں پیتے تھے جو بتوں کو گزرانی جاتی تھی، اور پھر نازیبا کام کرتے تھے۔ وہ اس سب کی اجازت دے رہے تھے، جیسا کہ ہم نے کلیسیا میں بھی ہوتے دیکھا، اور یہاں یہ سب چیزیں انہوں نے عشاء ربانی میں شامل کر دی تھی، اور پالوس نے کہا، نہیں، یہ عشاء ربانی نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تم بت پرستی اور خود غرضی کر رہے ہو۔ اس لیے پالوس کو انہیں ہدایت دینا پڑی، اور پھر وہ انہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہے جن کی تشریح بہت احتیاط سے سنبھل کر کرنی چاہیے۔ مگر جب ہم سمجھ جاتے ہیں مسیح کے بدن اور خون کے بدلے میں ان کی یہ حرکات کتنی خود غرض اور بری تھیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خدا کو اس صورتحال سے سنگین انداز میں کیوں نمٹنا پڑا۔ تو پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر
خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ نامناسب طور پر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ یہ بت پرست طریقوں سے کر رہے تھے، اور جب تم ایسا کرتے ہو، پالوس کہتا ہے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ اشاعۂ ربانی نہیں ہے، اور اسے انہیں سمجھانا پڑا، اور پھر وہ کہتا ہے، اور اسی لیے خدا تم میں سے بعض کو تادیب کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک بہت مشکل صورتحال ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں جسمانی طور پر، اور بہت سے سو بھی گئے، بہت سے مر گئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس مقدس کھانے کا ایسا بگاڑ تھا، اس کا خداوند کے بدن اور خون سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی خود غرضی تھی۔ خداوند نے اس لیے ان کا فیصلہ کیا۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہم اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں تاکہ واقعی سمجھ سکیں کہ پولس یہاں کیا کہہ رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ آپ کو گناہ اور برائی کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے چند لوگ یہ کام پوری جانکاری کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ خداوند کی مرضی اور رضا کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک سوال، اور میں مثبت ہونا چاہتا ہوں، یہ ایک مضبوط منفی پیشکش ہے نا؟ مگر یہ حقیقت ہے، یہاں کلام میں ہے، اور خدا کو اس سے نمٹنا پڑا۔ مگر اس کا مثبت پہلو کیا ہے؟ اور یہی سوال جو میں یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہم کن تخلیقی طریقوں سے ہم پورا یا ٹوکن کھانا، نہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے رفاقت رکھنے کے لیے، بلکہ خداوند کی موت کا پرچار غیر ایمانداروں میں بھی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں، بے شک وہ تھوڑا کھانا ہو یا پورا کھانا ہو، ہمیں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی، اس نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا، اس کا بدن ہماری خاطر توڑا گیا، اور اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے لوگوں کو مسیح کے پاس آتے دیکھا ہے، عبادت میں بیٹھے ہوئے، جہاں آپ انجیل بیان کرتے ہیں، جب دوسرے اس میز میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ کہتا چلوں، میں نہیں سمجھتا کہ خدا غیر ایمانداروں کو اس میں شامل ہونے کی سزا دیتا ہے، جو انجانے میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پولس یہاں یہ نہیں کہہ رہا۔ کرنتھیوں کو اشاعۂ ربانی میں جان بوجھ کر خداوند کے خلاف گناہ کرنے کی سزا مل رہی تھی، اور وہ برائی جو وہاں موجود تھی، تو یہ ہمیں یسوع کی انجیل سمجھانے کا ایک زبردست موقع دیتی ہے۔ مگر دوسری زبردست چیز یہ ہے، وہ سب تخلیقی چیزیں جو آپ اس مکمل کھانے سے کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جب ہم نے مکمل کھانا بند کیا اور ہم نے کلیسیا کی تاریخ میں ایسا کر دیا، یہ بہت پیچھے جاتا ہے، اور ہم اس ٹوکن والے کھانے کی طرف آ گئے۔ ہم نے کچھ ایسا چھوڑ دیا جو نئے عہد نامے کے ایماندار کیا کرتے تھے، جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے تھے، اور یہی زبردست رفاقت ہم بھی کھانے کے دوران رکھ سکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کو بھی یاد رکھیں، یہ ہماری رفاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے، پادری ہوتے ہوئے اکثر میری بیوی اور میں ایلڈر صاحبان اور ان کی بیویوں کو اپنے گھر دعوت دیا کرتے تھے، اور ہم کچن میں ایک بڑی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے تھے، جہاں ہم کھانا لاتے تھے، اور میں باہر جا کر ایک بڑی روٹی لاتا تھا۔ مجھے میٹھی روٹی بہت پسند ہے۔ جانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر یہ میٹھا نہیں تو یہ خدا کی مرضی نہیں۔ کون کہتا ہے؟ بائبل تو نہیں کہتی۔ اب آپ بے خمیری روٹی لا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، جو واقعی تلخی کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے صلیب پر ہوا۔ مگر مجھے میٹھی روٹی پسند ہے، اور جیسے ہم کھڑے ہوتے، شاید ہم 12 سے 15 لوگ ہوتے تھے، اور ہم اس روٹی کا ٹکڑا توڑ لیتے تھے، کیونکہ
وہی روٹی ہم کھانے میں کھاتے تھے، مگر اس کھانے میں شریک ہونے سے پہلے آپ اسے فسح بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم روٹی توڑتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور پھر ہم کھانا کھاتے تھے اور مختلف جگہوں پر جاتے تھے جہاں ہم نے میز لگائے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ اور کھانے کے بعد اگر آپ بائبل کی زبان میں کہیں تو ہر میز پر ہمارے پاس ایک جوس کا پیالہ ہوتا تھا۔ اب وہ یہ جوس کھانے کے دوران پیتے رہتے تھے، مگر کھانے کے آخر میں ہم سب رک کر اپنا پیالہ پھر سے بھرتے تھے اور اس مرتبہ پیتے ہوئے ہم خداوند کے خون کو یاد رکھتے تھے۔ کیا ہم یہ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ نئے عہد نامے میں کیا کرتے تھے؟ نہیں، مگر یہ ملتا جلتا تھا، کیونکہ یسوع نے کھانے سے پہلے پیالہ لیا اور پھر انہوں نے کھانا کھایا، اور اس نے آخری پیالہ لیا اور کہا یہ میرا خون ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ مے کا چوتھا پیالہ تھا۔ فسح کے کھانے میں مختلف مے ہوا کرتی تھی، تو یہ ایک خوبصورت تجربہ ہے۔ آپ شام کے کھانے میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں کلام کی سچائی اور یسوع کون ہے کھانے سے پہلے بتائیں، وہ روٹی توڑیں جو آپ کھانے میں کھانے والے ہیں اور پھر کھانا کھا لیں، اور آخر میں جوس کا ایک پیالہ لیں جو وہ پی رہے ہوں اور یسوع کے خون کو یاد کریں، تو ہمارے پاس یہ خاص تجربہ کرنے کے بے شمار مواقع اور آزادی موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں کرنتھیوں کے کلیسیا میں اس کی اچھی مثال نہیں ملتی، مگر اس منفی صورتحال سے بھی ہم بائبل کی حقیقت سیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے دیکھا، خدا نے منفی اور مثبت چیزیں رہنے دیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا سیکھ سکیں۔